میں پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی تمہارے باپ پورا دن خون و پسینہ بہا کر کے محنت مزدوری کر کے گھر میں تھک ہار کر کے گھر میں آتا ہے آرام کرنے کے لیے، کبھی تم نے یہ غور کیا کہ میرا ابو دن بھر کام کر کے تھک چکا ہے، میرے ابو دن بھر کام کر کے تھک چکا ہے، اے میرے ابو جان آپ تھوڑا پیر کو پھیلا دیجئے اور تھوڑا سا تیل ہاتھ میں لگا کر کے اپنے باپ کے پیر کو مالش کر دیں؟ کبھی آپ نے کیا ہے؟ نہیں کیا میرے بھائیوں۔ اب وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیا مطلب؟ اچھا سلوک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا سلوک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، ماں باپ کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ اس بات کو بیان کرنے سے پہلے میں باپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے۔ آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ پہلے آپ بیٹوں کو زندگی گزارنے کا حق دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے، یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، یہ اولاد آپ کی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو امانت کے طور پر دیا ہے، اور امانت جو ہوتی ہے اس کو ایک دن واپس کرنا پڑتا ہے۔ یہ اولاد ہے، آپ کو ایک دن اللہ کو واپس دینا پڑے گا، اور اس امانت کے بارے میں آپ سے کل قیامت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ آپ نے امانت کے ساتھ خیانت تو نہیں کی، امانت میں خیانت کیا ہے؟ اولاد اللہ کی امانت ہے، خیانت یہ ہے کہ آپ نے اس کو اچھی تعلیم دینے کے بجائے، اس کو دینی ماحول دینے کے بجائے آپ نے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا۔ میرے بھائیوں، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس کے گھر میں لڑکی ہوتی تھی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور کوئی تو اپنے بیٹے کو بھی بھوک کی وجہ سے کہ ہم بچوں کو کیا کھلائیں گے، بچوں کو کیا پہنائیں گے، اس وجہ سے رزق کے ڈر سے، کھلانے پلانے کے ڈر سے، پہنانے کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کئی لوگوں تم رزق کے ڈر سے، کھلانے پلانے کے ڈر سے، پہنانے کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم تمہارے بچوں کو بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی رزق دیں گے۔ جیسے تمہیں زندگی جینے کا حق ہے، ویسے بھی تمہارے بچوں کو بھی زندگی جینے کا حق ہے۔ بچوں کو قتل نہ کرو، بچوں کو زندگی جینے کا حق دو۔ میرے بھائیوں، آج ہم ماڈرن زمانہ کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دنیا کے اندر آنے نہیں دیتے، ماں کے پیٹ میں ہی مروا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اس کو جنم تو دیتے ہیں، اس کو جان سے تو نہیں مارتے، لیکن میرے بھائیوں اس کو غلط ماحول دے کر کے ہم اس کی زندگی کو برابر مرنے کے برابر کر دیتے ہیں، اور جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے ہم نے اس کے غلط ماحول دے کر کے اس بچوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل تھما کر کے اس بچے کی زندگی کو تباہ برباد کر دیتے ہیں، اور جو بچہ وہ نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے، بڑے ہونے کے بعد وہ بچہ کیا کرے گا؟ میرے بھائیوں، ہم اس کی زندگی کو نرک بنا دیتے ہیں، اس بچے کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اب اپنے بچے کی اچھی تربیت کرے، دینی تعلیم دے، دینی ماحول دے، بچے کے ہاتھ میں موبائل نہ دے، اس کی دینی پرورش کرے۔ یہ باپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ بیٹے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ایک انسان ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن ہر ایک انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کا یہ حق ادا کرے۔ آپ اپنے بچے کے نام اچھے نام رکھیں، دینی تعلیم و تربیت کریں، اس کو پڑھائی لکھائے، اس کی شادی بیاہ کرے، اس کو اچھی زندگی جینے کا آپ اس کو طریقہ سکھائے، تبھی جا کر کے بچے آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، آپ کے ساتھ تمیز اور ادب کے ساتھ بات چیت کرے گا۔ ورنہ باپ روتے رہے گا، بیٹا بھی روتا رہے گا، بیٹا کہے گا ہمیں تعلیم نہیں دیا، ہمیں تربیت نہیں دیا، باپ بھی روتا رہے گا کہ بیٹا ہمیں گالی دیتا ہے، بیٹا ہماری بات نہیں سنتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا۔ اب بیٹے کے تعلق سے باپ کے تعلق سے بیٹے کو حکم دیا جا رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اے بچوں تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اے بچوں اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے، چاہے تمہاری ماں ہو چاہے تمہارا باپ ہو، اگر بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے فلا تقل لہما اف، تو اس کو اف تک بھی نہ کہو. میرے بھائیوں، میرے نوجوان بھائیوں، تمہارے گھر میں بھی باپ ہے، تمہارے گھر میں بھی ماں ہے. اگر تمہارے گھر میں ماں باپ زندہ ہے تو اللہ کے واسطے قرآن کی اس فرمان کو سنو اور ماں باپ کو کبھی بھی دکھ نہ دینا، ماں باپ کو کبھی اف تک بھی نہیں کہنا. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تک فرمایا فلا تقل لہما اف، کہ اپنے ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہو. میرے بھائیوں، میرے نوجوان بھائیوں، میرے ساتھیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا کہ تم اف تک بھی نہیں کہہ سکتے ہو، میرے بھائیوں ذرا سوچو، جب اللہ نے ماں باپ کے بارے میں فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کہہ سکتے ہو، تو پھر ماں باپ کے سامنے چیخنا، چلانا اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور ان کے اوپر ہاتھ اٹھانا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے. میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کرو. میرے بھائیوں، اگر تمہاری زندگی میں تمہارے ماں باپ زندہ ہے، اسی وقت تم اپنے ماں باپ کے ہاتھ پکڑ کر کے رو لو، اے میرے والد، اے میری ماں، اے میرے باپ، مجھے معاف کر دو، ہم نہیں جانتے تھے. آج مولوی صاحب نے خطبہ دیا ہے، آج ہمیں معلوم ہو گیا ہے. اے میری ماں، ہم نے تمہیں تکلیف دی ہے. اے میرے ابو جان، ہم نے تمہیں دکھ پہنچایا ہے، ہمیں معاف کر دو. میرے بھائیوں، جانتے ہو ماں باپ کتنے رحم دل ہوتا ہے. یہ ماں باپ اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیتا ہے. کبھی اپنے ماں باپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے کبھی رو لیا کرو، تمہیں معاف کر دے گا. میرے بھائیوں، میرے نوجوان بھائیوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے کہ تم نے آخری بار کب تم اپنی ماں سے محبت سے بات کی ہو؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ اپنی زندگی میں کبھی اپنے باپ کا پیر دبائے ہو؟ اوہ بیٹا، تم یہ شکایت کر رہے ہو کہ میرے ابو، میں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، میرا ابو پیسہ نہیں دے رہا ہے، میں کمزور ہوں، میں چھوٹا ہوں، میرے ابو مجھے اچھا لباس نہیں دے رہا ہے، مجھے کھانے پینے کی چیزیں صحیح سے مہیا نہیں کر رہا ہے. میرے بھائیوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی تمہارے باپ پورا دن خون و پسینہ بہا کر کے محنت مزدوری کر کے گھر میں تھک ہار کر کے گھر میں آتا ہے آرام کرنے کے لیے، کبھی تم نے یہ غور کیا کہ میرا ابو دن بھر کام کر کے تھک چکا ہے، میرے ابو دن بھر کام کر کے تھک چکا ہے، اے میرے ابو جان، آپ تھوڑا پیر کو پھیلا دیجئے اور تھوڑا سا تیل ہاتھ میں لگا کر کے اپنے باپ کے پیر کو مالش کر دیں. کبھی آپ نے کیا ہے؟ نہیں کیا. میرے بھائیوں، اب جب آپ نے باپ کی خدمت نہیں کی تو میرے بھائیوں کیسے تم اپنے باپ سے حق مانگتے ہو؟ تمہیں حق مانگنے میں شرم آنی چاہیے. میرے بھائیوں، اللہ کا آرڈر بھی ہے اور ایک انسانیت بھی ہے اور ادب اخلاق کے ساتھ بھی آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے باپ کے پیر کو دبا دیا کرو، اپنی ماں کی خدمت کر دیا کرو، اپنے باپ کے ساتھ اپنا ہاتھ بٹا دیا کرو. تبھی تو تمہارے اوپر رحم کرے گا، تبھی تمہاری خواہش کو پورا کرے گا. میرے بھائیوں، آج صرف باپ بیٹے سے شکایت کر رہا ہے اور بیٹا باپ سے شکایت کر رہا ہے کہ وہ ہماری بات نہیں سنتا. بیٹا شکایت کر رہا ہے ہمیں اچھا لباس نہیں دیتا، ہمیں پڑھنے کے لیے پیسے نہیں دیتے. میرے بھائیوں، شکایت کرنے سے نہیں ہوتا ہے، آپس میں پیار و محبت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ادب و احترام ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو، اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو، ان کے سامنے جھک کر کے رہو، ان کے سامنے تکبر نہ کرو. میرے بھائیوں، آج بیٹا باپ سے مقابلہ کر رہا ہے، اسے لڑائی لڑتا ہے اور اپنے باپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. میرے بھائیوں، یاد رکھو مسلمانوں، میرے نوجوان بھائیوں، اگر تمہارے زندگی میں ماں باپ ہے تو ابھی ان کو راضی کر لو، اور اگر زندہ نہیں ہے تو پھر ان کے لیے دعا کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے میرے اللہ، میرے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، اے اللہ
اس نے ہمیں چھوٹے میں پرورش کی، ہمیں پڑھایا لکھایا، ہمیں جوان کیا، ہمیں کھلایا پلایا۔ اے اللہ تو ان کے اوپر رحم فرما، ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر زندہ ہے تو جاؤ اپنے ماں باپ کے ہاتھ پیر پکڑ کر کے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، ورنہ یاد رکھو نوجوان بھائیوں، میں خاص کر کے تمہیں کہنا چاہتا ہوں اور میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کے ماں باپ ابھی بھی زندہ ہیں اور بوڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکا ہے، ابھی اگر تم نے ماں باپ کو راضی نہیں کیا تو پھر یاد رکھو تمہاری نماز بیکار ہے، تمہارا روزہ بیکار ہے، تمہارا مال دولت سب کچھ بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ماں باپ ناراض ہو جائے تو جہنم تمہارے لیے حرام ہے۔ آؤ تمہیں اپنے نبی کی حدیث پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کی زندگی میں ماں باپ ملا، زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پایا لیکن اس کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کیا، ایسے انسان ہلاک ہو جائے، ایسے انسان برباد ہو جائے، ایسے انسان بد نصیب ہو جائے، ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بھائیوں، کتنا خطرناک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میسج دیا ہے اور کتنا بڑا وارننگ دیا ہے ایسے لوگوں کو جو لوگ اپنے ماں باپ کی ستاتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں۔